اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے، نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا۔ مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا، جلد ہی اس کو کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار رؤوف نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا، سرخ و سفید اور صحت مند تھا۔ بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہوتا گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، اسد بیٹے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہو؟ انکل، دراصل میں صبح شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جبکہ مجھ کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ اسد اسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپڑاسی کو پیغام دے کر اسد نے ہمارے گھر بھجوایا تھا کہ میں فلاں اسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تب ہی اس نے یہ سندیشہ میرے والد کو بھیجا تھا۔ والد صاحب اسد کی عیادت کو اسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے آتا۔ اسد نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب اسد کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے اسد کے گھر نہیں جائے گی۔ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب اس کا یہی حال تھا کہ جب وہ کالج سے آتا، بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئی، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور مجھ کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا، تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ان کو اسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے نکل گئی۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اسد کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہی ہمت کی۔ چادر لپیٹ کر میں کھچڑی لے کر اس کے دروازے پر پہنچی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید اسد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑی ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدموں لوٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنا پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے یہاں جانا پڑ گیا، تبھی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکالی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ اس پہلی جرت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام و دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اسے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھ کو اسد کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور کوٹو چڑھی۔ وہ ایک لگائی بجائی کرنے والی عورت تھی، ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے گھر سے میرا باہر نکلنا بند کرا دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے قلی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ میرے دل میں اس کی جگہ تھی جو اب اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی تھی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائیں تو کرب کی شدت بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر اپنی صورت دکھا دیا کرے، کہیں تو پل بھر کو ملو۔ اس نے اس خط کا جواب نہ دیا۔
मुझ को और ज़्यादा बेकरारी लगी। एक और ख़त लिख कर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज़ कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वो खिड़की जो सहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके ख़त सहन में फेंक कर उल्टे कदमों घुस आई। अब असद को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। अगले रोज़ उसने दोपहर के बाद हमारी बेल बजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी चटी हिस्स ने कहा, हो ना हो ये असद है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है। वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहाँ करीब है, मैं उसके घर का कह कर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को? उसने हैरानी से कहा। हाँ, दरिया 2-4 कदम पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकल कर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो आज रात ज़रूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में रात भर बैठी रह जाऊँ। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रऊफ के पास इसके सिवा चारा न रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतज़ार करे। इत्तेफाक के उस रोज़ अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए मैंने दबे कदमों सहन अबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोल कर गली में झांका। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहाँ दूर दूर तक कोई न था। जाने दिल की गली का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान। इंसानों का खौफ रहता है और ना भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे जा पहुंची। अगरचे मुझे आने में देर हो गई थी तो कभी यकीन न था कि वो वहाँ ज़रूर होगा। हज़ारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा कि वहाँ वो न था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बेटा नजर आ गया। मैं समझी असद है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब ज़रा और आगे गई तो क्या देखा कि वहाँ तो वो नहीं कोई और बेटा है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे असद ने भेजा है। उसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचूंगी। मेरा अगर ज़्यादा दूर नहीं अब आ गई हो तो इसकी बात सुन लो। ये लो, उसने पर्चा लिख कर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है। उसने जेब से टार्च निकाली और पर्चे पर डाली। मैंने पढ़ा। लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाज तहरीर उसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। ज़रा आगे आए तो स्कूटर नज़र आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊँगा। न जाने किधर किस रास्ते वो मुझे ले चला। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी। असद के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी, हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। असद की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाज़ा न हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोक कर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं खुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हो गई। तस्वर में असद का प्यार बड़ा चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर गई वहाँ बिस्तर ज़रूर बिछा था मगर उस पर असद न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायज़ा ले रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए मगर इनमें कोई असद ना था। मैंने पूछा, असद कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे असद। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के आंसू में डबो कर लिखूँ तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नुमा दरिंदे जो कदम बिना सोचे समझे उठाया वो मुझे किस राह ले आया। रात सर पर से ऐसी गुजरी जैसे डायन हो। हजारों गिद्ध और चीले चिल्लाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी सयाहियाँ सिमट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने आकर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी। मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर ना की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो ना जाती मगर मैं तो वही बेटी रोती रही, असद को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था या वो खुद किसी का शिकार हो गया था।
بولپن سے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کر ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ عقدہ تو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ عقدہ کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی۔ بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھ کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ میں نے پاس پڑوس میں جھانکا اور نہ شور مچایا۔ یہی جی چاہا کہ اپنی بدنامی کا صحرا گانے سے بہتر ہے کہ یہیں پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ آ گئے۔ کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویر آ جائے گی۔ بہتر ہے نکل چلو۔ انہوں نے نہ تو مجھے اسد تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں لاہور لے آئے اور یہاں شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر وہ ماں نہیں تھی، ماں کے نام پر دبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کراتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھ کو میرے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دے۔ اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے سے نکاح کیا اور میں اب اس کی بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔